بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، مہمان خصوصی، السلام علیکم. مجھے احساس اس وقت ہوا کہ جب یہ کتاب مجھے دے کے گیا کہ عمر کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں اور اس نے کیسے چھپائی ہوئی ہیں اپنی. میرا اس کا ساتھ جو ہے بیسیکلی سعید صاحب جو اس کے فادر ہیں وہ میرے کلاس فیلو تھے. وہ ٹوگیدر ان 1962 سے 66 تک، مطلب 60 سال کا ساتھ ہے. تو عمر تو ایسا ہی ہے جیسے کہ میں اس کی اس لیے تعریف نہیں کروں گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ اس لیے اس تعریف کروں گا کہ اس شعر و سخن میں جو اس وقت حالات ہیں بالکل ہی ناپید ہو چکے ہیں. کوئی بندہ اس فیلڈ میں آنے کے تیار نہیں ہے، جو آ بھی جاتا ہے وہ رل جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کی میں داد دیتا ہوں اس لیے کہ اس نے کم از کم یہ جرت کی ہے، یہ کوشش کی ہے. اب میری یہ دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. یہ کتاب جب مجھ پہ دے کے گیا تو پہلی میری جو نظر پڑی، میں اس میں نشانی تو نہیں لگائی، یہ تھی یہ زندگی عجیب ہے، یہ اس کا ٹائٹل تھا. تو میں نے اس پہ جب غور کیا تو مجھے لگا کہ اس کے اندر تو بہت ڈیپتھ آ گئی ہے. حالانکہ یہ میرے ساتھ کبھی بھی اس نے اس شعر و سخن کی بات کبھی نہیں کی زندگی بھر. جو بھی ہم ڈسکشن کرتے تھے تو چونکہ یہ گاڑیوں کے بزنس میں تھا، سوزوکی کا مین فیصل آباد میں اس کے ارینجمنٹس تھے، تو وہاں یہ کافی ٹائم گزارتا تھا. تو ہم ہمیشہ ڈسکشن بزنس میں ہی کرتے تھے. پھر جب ان کی ملاقات ہوئی ہے ان کے اسکول کے ساتھی جو ہے ادھر ترامنی چوک پہ جمال صاحب، تو وہ بیسیکلی اٹ واز میرا ہی آئیڈیا تھا جو دونوں نے ایگزیکیوٹ کیا، میرے بیٹے نے اور عمر نے. تو لیکن وہ بعد میں کسی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑا، پھر واپس گاڑیوں کی لائن میں آ گئے. تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے اور کامیابی دے اور اس کا ساتھ اچھا ہو، اس کو موقع ملے. اور یہ میں اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ آئندہ سے 2 4 5 مشاعروں میں جاؤ تو لوگ آپ کو جاننا شروع ہو جائیں گے. ادروائز تو خالی کتاب بعض دفعہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، گھر میں پڑھی بھی ہو تو پھر بھی کھولتے نہیں ہیں. یہ ہماری بدنصیبی ہے اس وقت کہ ہم صرف میڈیا پہ چلے گئے ہیں، ٹی وی پہ چلے گئے ہیں، یا موبائل ایک ایسی چیز آئی ہے ہمارے ہاتھوں میں کہ وہ ہم کتاب سے دور ہوتے چلے گئے. گھر میں کتاب پڑھی بھی ہو پھر بھی نہیں پڑھتے. پہلے یہ زمانہ تھا کہ ہم کتاب پہلے پڑھتے تھے پھر کسی سے بات کرتے تھے. اور اب ہمیں تو یاد ہے کہ جب ہم اشفاق احمد کی مطابعے پڑھتے تھے کہ اس سے پہلے بانو کرسیا کے راجا گدھ آیا تو اس طرف پک رہا تھا. تو جو کانٹ امیجن اس میں نے ایک بات سیکھی راجا گدھ میں کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ بتائے کہ ایک ہی شاپ میں سے 2 بندے، ایک ہی انکم حلال کی ہے ایک ہی حرام کی ہے، وہ آٹا لے کے جاتے ہیں تو فرق کیا ہوا؟ وہاں پہ کہاں فرق آئے گا؟ اپنے کریکٹر سے وہ ڈسکشن کر رہی ہے بیسیکلی. تو بعد میں جب اس نے اس کا جواب دیا تو میری آنکھیں کھل گئی. بیسیکلی حرام کا فرق جو ہے وہ چند دنوں میں نہیں آتا، وہ نسلوں میں جاتا ہے. آپ کی جینیٹک چینجز آ جاتی ہیں جس سے وہ جو چینجز جو ہوتی ہیں وہ پھر نسل در نسل چلتی ہیں، جس سے نئی جنریشن جو ہے خرابی کی طرف جاتی ہے. تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اس کی بہتری کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو تربیت میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. تو میں یہی کہوں گا ایسی عمر سے کہ اس کو کنٹینیو کرے اور ایفرٹس کرے، لیکن اپنے بزنس میں بھی اسی طرح دھیان دے. کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی شاعر جو ہے وہ بعد میں خالی شاعری کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو مین کاروبار سے ہٹ جاتے ہیں. ان میں سے ایک 2 سے میری ملاقات ہے. نہیں، قاضی صاحب سے ان سے میں نے کہا ہے کہ ان کے فادر کے ساتھ مزاج ہے سارے کے سارے ماشاءاللہ اپنی اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ. شاعری نہیں ہے. یہ میں اس کے 2 شعر ذرا سناؤں گا. ہے زندگی عجیب شے، ہے زندگی عجیب شے، عجیب کاروبار ہے. غرض بنا یہاں کسی کو کب کسی سے پیار ہے. غرض بنا یہاں کسی کو کب کسی سے پیار ہے. نہ محنتوں کا ہے صلہ نہ ہے محبتوں کا پھل، نہ محنتوں کا ہے صلہ نہ ہے محبتوں کا پھل، یا عروج پر حسد کا صرف کاروبار. تھینک یو ویری مچ.